روز بروز کھچ رہی ہے ہماری برداشت کی زنجیر عزیزو۔ وہ فضول گوئی کرتا ہے، فلاں فلاں الزام تراش ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بلند مرتبے پر فائز ہو گیا ہے، فلاں جب سے تجارت کرنے لگا ہے وقت ہی نہیں دیتا ملنے کا۔ ہاں، ہر شخص کا امتحان لیا جاتا ہے، اور ایک شخص کا۔ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، تمہاری یہ واحیات باتیں سننے کے لیے آتے ہیں کیا؟ بولو بھائیو، بولو، جانتے ہو نا کیا کرنا چاہیے؟ سمجھداروں کے لیے جگہ ہے، ناسمجھوں کے لیے راہ گزر۔ تکلیف کا احساس نہیں کریں گے کیا ہم؟ مشکل آئے تو رونے پیٹنے بیٹھ جائیں گے کیا؟ ایک شخص کی آزمائش دوسرے کے لیے کچھ اور طرح کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ آزمائش ہوگی ضرور۔ اچھا، تو اگر آزمائش ہے تو اس میں سرخرو بھی ہونا ہوگا یقینا۔ کچھ لوگ بلبل کے چہچہانے اور کوے کی آواز کو ایک سا سمجھتے ہیں۔ کائیں کائیں میں بھلا کیا خوبصورتی، وہ تو پریشانی ہی کی خبر دیتے ہیں چیخ چیخ کر، نئی مصیبت کی اطلاع ہی لاتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا کہ تمہارا امتحان کیا ہے آخر؟ امتحان ہے کس چیز کا نام؟ مشکلات کا۔ اور مشکل کس چیز کا نام ہے؟ سوال کا۔ مقصد کیا ہے سوال کا؟ جواب تلاش کرنا۔ مگر اتنا کافی نہیں، درست جواب کی تلاش ہے اصل مقصد۔ کسی کا امتحان مال سے، جائیداد سے، کھیت کھلیان سے، باغ سے، کسی کا دولت سے، اختیار سے، کسی کا مقام سے، مرتبے سے، کسی کا درد سے، کسی کا درمان سے، اور بلبل کا کوے سے، جو کہتا ہے کوئی بھی بلبل کی آواز کیوں سنے۔ میرے بھائیوں، بلبل کا امتحان دراصل کوے کی آواز کی صورت ہے۔ اور جانتے ہو ہمارے بزرگ کیا کہہ گئے ہیں؟ صبر کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو ذرا صبر، تھوڑا انتظار، دیکھو مولا کیا کرتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تم کہو گے ارے کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا یہ بوڑھا، کیا کہہ رہا ہے یہ، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے حضرت ایوب کی حکایت سنائی ہے پہلے کبھی تم لوگوں کو؟ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ایس کی نسل سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 1000 برس پہلے گزرے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ شام کے ایک علاقے میں آپ کی شہرت صاحب ثروت اور کثیر الاولاد ہونے کے سبب تھی۔ آپ کی زوجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ روایتوں میں ان کا نام رحمہ آتا ہے۔ حضرت ایوب تھے، ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھتے اور ناداروں کی ہر ممکن مدد کیا کرتے۔ چنانچہ دولت اور اولاد دونوں میں برکت ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ اس خوشحالی میں تقریباً 80 سال رہے۔ تب ان پر ایک آزمائش آئی، ان کی تمام اولاد ایک ایک کر کے فوت ہو گئی۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو دفنایا۔ صدمے سے دل پھٹا جاتا تھا، غم سے بے حال تھے ایوب علیہ السلام۔ لیکن مشکلات اسی پر ختم نہیں ہوئی۔ ایک صبح جب جاگے تو دیکھا کہ پورے جسم کو ایک مرض نے گھیر لیا ہے۔ کون کون سا شہر تھا، کون کون سا علاقہ تھا جہاں سے طبیب نہ آئے ہوں، مگر ہر علاج لا حاصل۔ ان کا جسم جس بیماری میں مبتلا تھا وہ بڑھتی ہی گئی، مگر آفرین ہے، صبر سے برداشت کرتے رہے حضرت ایوب۔ جیسے ایک مستحکم چٹان کبھی آندھیوں طوفانوں کی شکایت نہیں کرتی، ایسے ہی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شکایت ان کی زبان پر نہ آئی۔ سال گزرتے گئے اور روایتوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 18 برس تک ان کا وجود اسی اذیتناک حالت میں رہا۔ طبیب لاچار ہو چکے تھے، مرہم بیکار ہو چکے تھے۔ ایک دن ان کی زوجہ رحمہ نے ان سے کہا، اے ایوب بس کیجیے، اور کتنی تکلیف برداشت کریں گے؟
رب سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے دعا؟ دعا کریں گے تو وہ سب مصیبت، سب پریشانی ختم کر دے گا۔ ان کی زوجہ رحمہ نے 18 سال ان کی خدمت کی تھی اور شکایت کا ایک حرف زبان پر نہ لائی تھی۔ یہ امتحان صرف حضرت ایوب کا نہ تھا، بلکہ ان کی زوجہ بھی مسلسل اس آزمائش سے دوچار تھی۔ ہم پھر کسی اور طرف نکل گئے تو حضرت ایوب اپنی اہلیہ سے یوں گویا ہوئے، اے میرے قلب کی روشنی، میں راحت کیسے مانگ سکتا ہوں اپنے رب سے، وہ جس نے 80 سال تک مجھے دولت اور اولاد کی نعمتوں سے مالا مال رکھا، کہ اب اگر اس کی طرف سے ذرا سی مشکل آ گئی تو کیسے شکایت کروں اس سے؟ کم سے کم 80 سال تو صبر کرنا چاہیے مجھے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اس کے بعد اگر خواہش ہوئی تو دعا کروں گا، وہ پروردگار ہے، ضرور قبول کرے گا میری دعا، مگر ابھی مجھ سے یہ بے صبری دکھانے کو مت کہو۔ آزمائش تو حضرت ایوب کی تھی، مگر امتحان ان کے گھر والوں کا بھی تھا۔ شیطان کو تو موقع چاہیے، ہاں یہ کبھی نہ بھولنا، شیطان کا تو کام ہی ہے انسان کو بہکانا، اور وہ مسلسل اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ ایک روز وہ طبیب بن کر آیا اور حضرت ایوب کی اہلیہ سے بولا، دیکھو کہنا کہ طبیب کے علاج سے شفا ہوئی ہے۔ ناسمجھی میں وہ حضرت ایوب کی خاطر مان گئی، کیونکہ وہ تو بس اپنے خاوند کو صحت مند دیکھنا چاہتی تھی، تھی تو انسان نہ، حالانکہ وہ پیغمبر کی زوجہ تھی۔ سوچا میرے خاوند کا وجود بیماری سے بے حال ہے اور درمان نہیں ہو پا رہا کسی طرح۔ حق تو یہ ہے کہ حضرت ایوب کی کوئی خطا نہیں تھی، اگر انہیں اس کی ہوا بھی لگ جاتی تو اپنی زوجہ کو ایسا کبھی نہیں کرنے دیتے۔ اس دوران سبھی ملنا جلنا چھوڑ چکے تھے حضرت ایوب سے، وہ ڈرتے تھے کہیں یہ بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس بات سے ان کی اہلیہ رحمہ بہت پریشان ہو چکی تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کہے جاتے تھے کہ بس صبر۔ واقعی وہ اللہ کے بڑے صابر و شاکر بندوں میں سے تھے، ان کا صبر بے مثال تھا، طویل عرصے مصائب و آلام برداشت کرتے رہے۔ اچھا تو آگے کیا ہوا پھر قصے میں؟ وہ اذیت ناک بیماری وجود پر پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی کہ بالآخر حضرت ایوب کے دل اور زبان تک آ پہنچی۔ بس یہ وہ وقت تھا کہ دل اور زبان کو جب بیماری نے آن گھیرا تو حضرت ایوب بے قرار ہوئے اور رب کے حضور دعا گو ہوئے کہ اے میرے رب، جو تیری طرف سے ہے میں اس پر راضی ہوں، مگر اب یہ تکلیف میری زبان تک آ پہنچی ہے، میرے دل تک آ پہنچی ہے، تیرے شکر میں خلل پڑ رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بیماری زبان اور دل تک آ پہنچی تو حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اپنے لیے شفا مانگی، لیکن اصل میں بات کچھ اور ہے کہ اپنی دعا میں حضرت ایوب نے کچھ یوں کہا، اب میں اپنی زبان سے لوگوں کو حق بات نہیں بتا سکوں گا، جو کچھ کہتا ہوں اس پر دل سے اقرار نہیں کر سکوں گا، زبان سے نکلے الفاظ دل کی نیت کی تصدیق کرتے ہیں دراصل، ورنہ گوشت کا یہ لوتھڑا کیا حیثیت رکھتا ہے انسانی جسم میں؟ تو وہ بولے، نہ میں زبان سے تیرا ذکر کر پاؤں گا، نہ زبان کے ذکر کی قلب سے تصدیق کر سکوں گا، شفا تو ہی دیتا ہے، شفا دے دے یار۔ تب ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک ندا سنائی دی، مشکل وقت ختم ہوا حضرت ایوب کا۔ پروردگار نے کہا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، اس پانی سے غسل کیا حضرت ایوب نے، دیکھتے ہی دیکھتے بیماری یوں ختم ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ حکم الہی سے دوبارہ پاؤں زمین پر مارا تو ایک اور چشمہ نمودار ہوا، اس کا پانی پینے سے اندرونی طور پر بیماری کے جتنے اثرات تھے سب جاتے رہے، مکمل صحت یاب ہوتے ہی
ان کی خوبصورتی اور جوانی پھر سے لوٹ آئی، اور پھر یوں ہوا کہ فوت شدہ اولاد کے بدلے انہیں دگنی اولاد عطا ہوئی اس دنیا میں۔ تو سوال کا درست جواب یہ ہے کہ ہر حالت میں صبر سے کام لینا چاہیے بندے کو۔ صبر ہی ہے جس کی بدولت انسان چٹان کی مانند اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب لاروا سمجھتا ہے کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے تو اسے تتلی بنا دیا جاتا ہے۔